وفاقی وزیر برائے بحری امور سید علی زیدی پشاور میں سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں کاروباری شخصیات سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے لیے چلتے ہیں کہ جو بھی کانٹریکٹس ہمیں تھے ہم نے انہیریٹ کیے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سکینر لگے ہوئے جس میں سے کنٹینر میں سکین کرنا ہوتا ہے. وہ جس جگہ لگائے ہیں انہوں نے وہ آؤٹ آف دا وے. میں نے دروازہ اگر یہاں سے میں نے باہر نکلنا ہے تو انہوں نے ادھر لگا دیا کہ جی اب وہاں جائیں, پہلے وہاں سے سکین کر کے بھائی وہاں دروازے پہ لگاؤ. اور اس کے باوجود جو ہمارے ٹرمینل آپریٹرز ہیں وہ ہر کنٹینر کے اوپر ایک چارج لگاتے ہیں, سکیننگ چارج, مگر ہر کنٹینر سکین ہوتا ہی نہیں. تو ہم لے کے گئے, ہم نے کہا جی ہم ان پہ سکین چارج لگائیں جو آپ سکین کر رہے ہیں. آپ اکراس دا بورڈ تو نہیں چارج لگا سکتے میرا کنٹینر. تو ہم نے کہا کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے آپ ان کا. وہ ہم نے ادھر سے پالیسی موو کی ہے, ادھر وہ جا کے انہوں نے کورٹ میں سٹے لے لیا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اور یہ ہر چیز میں ہی ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں اسٹے ہٹوانا ہے, سر میں ابھی میری اتنی قابلیت نہیں ہے, میں جج تو نہیں ہوں, لیکن انشاءاللہ وہ بھی ایک پوری منسٹری آف لا کے ساتھ ایک پالیسی بن رہی ہے کہ یہ جو 20-20 سال پرانے اسٹے ہیں نا, وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ اے وے ٹو موو آن ان لائف. میں آپ سے گوئنگ بیک ٹو اسٹے کنیکٹنگ اٹ ٹو بلو اکانومی اینڈ میں پورٹس میں نے وزٹ کیے, میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جو ہمارے پورٹ ہیں کراچی, کے پی ٹی اور پورٹ قاسم, یہ سب سے قریب کس سے ہیں. میں ان کا بہترین کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, سب دیکھنے کے بعد یہ بہترین ان کا جو انالیسس ہے نا, جو کمپیریٹیو اور جو ایگزامپل ہم فالو کر سکتے ہیں, مثال جو سکسیسفلی ہمیں ریپلیکیٹ کرنی ہے وہ ہے نیو یارک نیو جرسی پورٹ اتھارٹی. اور یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. اس کی وجہ یہ جو آپ میں سے سارے جو نیو یارک گئے, نیو یارک پورٹ اتھارٹی پہلے صرف نیو یارک پورٹ اتھارٹی تھی, بعد میں وہ نیو یارک نیو جرسی پورٹ اتھارٹی بن گئی. اب وہ صرف پورٹ اتھارٹی کہلاتی ہے. دیکھیں وہ پہلے مینہٹن جو آئیلینڈ تھا ایک زمانے میں, وہ کیوں آئیلینڈ تھا, دنیا کے جتنے بائی دا وے بڑے نمبر 1 سٹیز آف جو دنیا میں ہے نا, وہ ساری پورٹ سٹیز ہیں. ہانگ کانگ پورٹ کی وجہ سے, سنگاپور پورٹ کی وجہ سے, دبئی جبل علی پورٹ کے بعد یہ سب چیزیں بنی ہیں. نیو یارک پورٹ سٹی تھا, لاس اینجلس پورٹ سٹی ہے, سان فرانسسکو پورٹ سٹی ہے, لنڈن پورٹ سٹی ہے. آپ چلے جائیں نا, جہاں پہ بھی چلے جائیں, جو بھی بڑے دنیا ٹاپ سٹیز ہیں وہ پورٹ. کراچی بھی تو بڑا شہر ہی تھا نا. ہاں, جو کراچی کا پوٹینشیل ہے نا, وہ کراچی میرے خیال میں 10% بھی یوٹیلائز نہیں کر رہا. اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں, اور یہ پورٹ سے ریلیٹڈ ہے. جو نیو یارک نیو جرسی پورٹ ماڈل ہے وہ ایسا تھا کہ وہ نیو یارک کے اندر جب اتنا پورٹ کی وجہ سے جب وہ ریئل اسٹیٹ کی ویلیو بڑھتی چلی گئی, تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ اگر یہ ہمیں $50,000 مل رہا ہے اس ویئر ہاؤس کا, تو وہ اگر ہم اس میں کوئی جوائنٹ وینچر پارٹنرشپ کر کے یہاں کوئی بلڈنگ بنا دیں تو ہمیں $100 ملین ملے گا. لیکن پھر اب کارگو کہاں جائے گا؟ وہ کارگو چلا گیا نیو جرسی. تو جتنا بڑا کارگو ہے ایسٹ کوسٹ کا, بلک لکوڈ وٹ ایور, وہ جاتا ہے نیو جرسی. نیو یارک کے مینہٹن کے پورٹ میں اب کروز لائنز لگتی ہیں, اور وہ جو ویئر ہاؤسز تھے اور وہ وہاں ساری بلڈنگز بن گئی. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو 2 بلڈنگز تھیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر جن میں ٹوین ٹاور, وہ نیو یارک پورٹ اتھارٹی کی تھی. اور جو ابھی ورلڈ وہ کیا فریڈم ٹاور جو بھی بنا رہے ہیں 110 منزل, وہ نیو یارک پورٹ اتھارٹی بنا رہی ہے. پھر انہوں نے کنیکٹیویٹی کرنی تھی, لنکن ٹنل, ہالینڈ ٹنل, یہ جو بریجز ہیں کنیکٹنگ نیو یارک, بروکلن برج, یہ سارے نیو یارک پورٹ اتھارٹی کی ملکیت ہیں. یہ اگر آپ وہ گاڑی جائیں ٹول بھرتے ہیں ان میں, اس میں اگر یہ آٹومیٹک ٹول ہے, ایزی پاس لکھا ہوتا ہے, وہ جو اس کے پیچھے آپ پڑھیں لکھا ہوگا نیو یارک پورٹ اتھارٹی. وہ سب وہ مینٹین بھی وہ کرتے ہیں, ملکیت بھی ان کی ہے. اسی طرح آپ نیو یارک ادھر جائیں, وہاں سامنے بس اسٹیشن ہے, پورٹ اتھارٹی کہلاتا ہے وہ پورٹ اتھارٹی. تو کوئی سوچے تو صحیح پورٹ اتھارٹی کا بس سے کیا تعلق ہے. وہ ٹرین, وہ جو بس اسٹیشن ہے وہ بھی پورٹ اتھارٹی کا. وہ جو 5 ٹرین چلتی ہے کنیکٹ کرتی ہے نیو یارک نیو جرسی, وہ بھی پورٹ اتھارٹی کی ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, سب سے مشہور ایئرپورٹ امریکہ کا ہے JFK, جان ایف کینیڈی, نیو یارک. وہ کس کا ہے؟ وہ نیو یارک پورٹ اتھارٹی کا ہے. دے اون اٹ. لگواڈیا بھی نیو یارک پورٹ اتھارٹی کا ہے. نیو یارک ایئرپورٹ نیو جرسی کا, وہ بھی نیو یارک پورٹ اتھارٹی کا. اور چھوٹے موٹے جتنے ایئرپورٹ سمندر پہ بنے وہ سب نیو یارک نیو جرسی پورٹ اتھارٹی اون کرتی. ہر جہاز ٹیک آف کرنے پہ ان کو پیسے ملتے ہیں, ہر جہاز لینڈنگ پہ پیسے ملتے ہیں.
تو پورٹ اتھارٹی یہ ہے بلو اکانومی کا بریلینٹ کانسیپٹ. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کیا کیا, نیوی کے پرانے جہاز نہیں ہیں, وہ ان برس میں کھڑے کر کے ان کو میوزیمز بنا دیا. لوگ آتے ہیں, ٹورزم ہوتی ہے, لوگ جاتے ہیں, بچوں کو دکھاتے ہیں. اچھا, ہم نے تو بالکل ریورس میں چلے گئے ہیں. اگین بلو اکانومی تھاٹ پروسیس غلط ہے. ہمارے بچے کوئی بھی ہو جائے انکلوڈنگ مائی اون, اب میرا بیٹا تو کہتا ہے بڑے ہو کے یوٹیوبر بننا ہے. وہ تو 10 سال کا کہتا ہے میں یوٹیوبر بنوں گا. تو میں 2 ٹکا کے والا یوٹیوبر نہیں, تو پہلے پڑھ تو لے. لیکن آپ سوچیں, لائر بننا ہے, سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے, فوج میں چلے جائیں گے, بیوروکریٹ بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یہ سب بننا ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں کہتا ہے بڑا ہو کے میں جہاز کا کپتان بنوں گا, پائلٹ بننے کو تیار ہیں کوئی. میں ابھی اتنے 3 سال میں کتنے لوگوں سے ملا ہوں میری ٹائم سبجیکٹس میں پاکستان کے. میں آج تک سوچا کوئی بچہ بڑا ہو کے بولے کہ میں جا کے مرچنٹ نیوی میں شپ کا کیپٹن بنوں گا, آئی لو ٹو سیل. کدھر ہے یہ کہانی؟ ہے ہی نہیں. سو دیئرفور یہ سبجیکٹ اسے کہتے ہیں سی بلائنڈنس. میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں, میرا بیٹا بولا اس کو میں بوٹ میں لے کے جاتا ہوں, گھماتا ہوں خاص طور پہ. ناٹ کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ تو جہاز کا کپتان بن, میں صرف کہتا ہوں کہ یہ ایک سیکٹر, ایک سیگمنٹ ہے جو کہ فلپینز کے سی فیررز ان کو $6 بلین سال کا بھیجتے ہیں ان وہ فورن ریمیٹنس. وفاقی وزیر برائے بحری امور سید علی زیدی پشاور میں سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کاروباری شخصیات سے گفتگو کر رہے ہیں, جس کا کچھ حصہ آپ کو دکھایا.